راہ دو سرا کے لیے سب سے پہلا نعت گو اللہ تعالیٰ کو اور سب سے پہلا نعت خواں روح الامین حضرت جبرائیل کو قرار دیا جاتا ہے، لیکن عالم اسباب میں سب سے پہلا نعت گو حضرت ابو طالب کو تسلیم کیا گیا ہے۔ پھر حضرت جعفر طیار کا وہ خطبہ جو انہوں نے آن حضرت کی شان میں ہجرت حبشہ کے موقع پر نجاشی کے دربار میں دیا تھا اور آن حضرت کا بھرپور تعارف کروایا تھا، وہ بھی نعت کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے۔ جبکہ حضرت حسان بن ثابت اور بعض دوسرے صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین کے علاوہ تواتر اور تسلسل کے ساتھ ہر دور، ہر عہد اور طبقے اور ہر زبان و علاقے میں نعت گوئی و نعت خوانی کی روایت موجود رہی ہے، اگرچہ اس کو تکنیکی و فنی طور پر اس پیمانے اور سطح پر مرتب و منضبط نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی اسے وہ مقام و منصب اور مقبولیت حاصل ہے جو فن قرأت کو حاصل رہی ہے، تاہم مختلف و مقامی اور علاقائی زبانوں میں نعت خوانی کی روایت ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ یوں تو دنیا کی تمام ہی بڑی اور قابل ذکر زبانوں میں نعت گوئی اور نعت خوانی ہوتی رہی ہے اور عربی و فارسی میں اس کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے، تاہم اردو ادب میں نعت کو ایک مضبوط و مستحکم اور توانا صنف سخن کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر شاعر کی کلیات یا دیوان میں حمد و نعت کو تبرکاً شامل کیا جاتا رہا ہے۔ اردو اور برصغیر کی مقامی اور علاقائی زبانوں میں نعت گوئی اور نعت خوانی کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا رہا ہے، بلکہ مملکت خداداد پاکستان میں تو تقریباً ہر بڑی سرکاری اور عوامی تقریب میں تلاوت کلام پاک کے ساتھ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت اور دوسرے برادر و ہمسایہ ممالک میں برادران اسلام کے علاوہ غیر مسلم حضرات بھی نعت گوئی و نعت خوانی کرتے رہے ہیں۔ قدم سید لولاک کو چھونے کے لیے یہ حسن اتفاق بھی خوب ہے کہ حضور اکرم اور ان کے متعلقین سے جس قدر ٹوٹ کر وارفتگی کے ساتھ محبت و عقیدت بر صغیر کے عامت المسلمین کرتے ہیں، شاید دوسرے طبقات من حیث القوم اس شد و مت سے نہیں کرتے۔ کرتے ہوئے سجدہ اس کا ثبوت نعت و میلاد کی وہ محافل اور مظاہرے ہیں کہ جو اس خطے اور اس زبان میں ہوتے ہیں۔ بر صغیر کی تمام ہی زبانوں اور علاقوں میں نعت خوانی ہوتی ہے۔ اس کی ایک شکل سماع و قوالی اور دکنی چہار بیت بھی ہے، جبکہ پاکستان میں ہونے والی نعت خوانی جو کسی ساز یا آلہ موسیقی کے بغیر ہوتی ہے، اس میں علاقائی زبانوں اور بولیوں کے ٹکڑے، جملے، اشعار، بیت، دوہڑے، قطعات اور رباعیات شامل کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی بندشیں اور طرزیں مقامی اور علاقائی ثقافت اور لوک دھنوں اور بعض اوقات روایتی و مقبول عوامی گیتوں سے بھی ماخوذ و متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن اردو داں طبقات اس سلسلے میں بندشوں یعنی لحن اور ترنم کی ترتیب میں خصوصی اہتمام و احتیاط برتتے ہیں۔ بعض قرآ حضرات جب قرأت کے اسلوب و ادائیگی سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی مخصوص جگہیں نعت خوانی میں استعمال کرتے ہیں تو ان کی نعت خوانی میں مزید نکھار اور انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اچھے نعت خواں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہذب، تعلیم یافتہ و باکردار یعنی باعمل سچا مسلمان اور اچھا انسان ہو، خوشگلو ہو یعنی آواز جاندار و پرسوز ہو، فطری صلاحیت یعنی خوشگلو ہونے کے ساتھ ساتھ مشق و ریاض بھی ضرور کرے، کلام کا انتخاب معیاری ہو یعنی مستند و معتبر کلام ہو، نعت خواں کو کلام کا مفہوم معلوم ہو تاکہ سمجھ کر ادائیگی کا حق ادا کر سکے، صحت الفاظ یعنی مخارج و تلفظ پر توجہ دی جائے، اضافت و اعراب کا خیال رکھے، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا، کہاں توڑنا مناسب ہے اور کہاں نامناسب، ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے۔ نعت کی بندشوں میں کلام کے تقدس و احترام اور شایان شان ادائیگی کا لحاظ و اہتمام بھی ضروری ہوتا ہے۔ نعت خواں کے لیے ظاہری طور پر بھی محتاط و مؤدب اور متشرع وضع قطع کا حامل ہونا اور لباس کا خصوصی اہتمام اور سر ڈھانپنا بھی آداب نعت خوانی میں شمار کیا جاتا ہے۔ تکنیکی اور فنی اعتبار سے حمد خوانی، نعت خوانی، قصیدہ خوانی اور سلام و منقبت خوانی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام بھی نعت خوانی کی طرح غیر منضبط اور اسی کی ایک شاخ ہے۔ یوں تو صلاۃ و سلام کے بغیر نماز سمیت ہر عبادت ہی ادھوری سمجھی جاتی ہے، اور اس عبادت میں مومنین و ملائکہ کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ بھی شریک ہوتا ہے، اور عالم اسلام میں ہر جگہ ہی کسی نہ کسی شکل میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاہم بر صغیر پاک و ہند اور قرب و جوار کے ممالک میں تقریباً ایک صدی سے مخصوص انداز میں صلاۃ و سلام کا نظام اور رواج قائم ہے، اور اسے اردو نعت خوانی کی ایک شکل اور شاخ قرار دیا جا سکتا ہے۔
تاہم اس کی ادائیگی کا طریقہ کلام اور بندش یعنی لحن اور ترنم مخصوص و متعین ہے۔ محافل میلاد و نعت کے علاوہ اہل سنت والجماعت حنفی العقیدہ بریلوی مسلک کی مساجد اور دیگر مذہبی اجتماعات میں نمازوں یا ذکر اور میلاد کے اختتام پر بھی مخصوص انداز میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، جس میں یوں تو مختلف زبانوں اور شاعروں کے کلام اور ٹکڑوں کا اضافہ اور مختلف مقامی انداز کی پیوند کاری کر دی جاتی ہے، مگر مرکزی اور بنیادی کلام اور انداز یعنی بندش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں پیش بندی و تمہید کے طور پر چند اشعار، قطع، رباعی، بیت یا دوہڑے کے بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مخصوص و متعین طرز میں پڑھا جاتا ہے اور حسب موقع دوسرے اشعار کی پیوند کاری بھی کر دی جاتی ہے۔ شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت جن کے تلوار جس کے بعد صاحب میلاد اکبر خواجہ محمد اکبر وارثی کا مشہور و معروف کلام یا نبی سلام علیہ کا پڑھا جاتا ہے، جس کے بعد اونچی آواز اور تان میں السلام کہہ کر اس سلام کو سمیٹا جاتا ہے اور اختتامی دعائیہ اشعار و کلام یا فریاد و مناجات پر مبنی اشعار پر صلاۃ و سلام کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور نعت خوان و سلام خوان یا خطیب اس مرحلے پر دقت انگیز اور فریادی و سوالی انداز میں دعا مانگتے ہیں اور لوگ آمین کہتے ہیں۔ صلاۃ و سلام ہمیشہ بلند آواز میں تقریب کے اختتام پر اجتماعی طور پر اور کھڑے ہو کر پیش کیا جاتا ہے، تاہم اگر جلسہ شہادت کا ہو یعنی محرم و سفر کا موقع ہو تو آخر میں صلاۃ و سلام پڑھے جانے والے دوسرے کلام کی بجائے بالعموم یہ کلام و سلام پڑھا جاتا ہے: سلطان کربلا کو ہمارا سلام۔ صلاۃ و سلام اگرچہ حنفی بریلوی حضرات سے ماخوذ و منسوب ہے، مگر اہل تشیع میں بھی مقبول اور مروج ہے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، اور جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، جب کہ خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ